العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور اس کا آج ہم آغاز کریں گے بإذن اللہ تعالی و بحمد اللہ تعالی و بتوفیق اللہ تعالی عز و جل۔ سورۃ النور بہت عظیم سورت ہے اور اس کا نام توقیفی ہے۔ قرآن کریم میں بے اتفاق امت اسی طرح سے مذکور ہے، اللہ کی طرف سے ہے النور۔ مدنی سورت ہے اور یہ سورت اپنی تعلیمات، اپنے احکامات اور جو اس میں اللہ رب العزت نے آیات بینات نازل فرمائی ہیں ان کے اعتبار سے سراپا نور ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرد اور معاشرے کی بھلائی اور فلاح کے لیے اور بالعموم اس مقصد کے لیے، اس مصلحت کے مطابق کہ جو انسانی مصلحت ہے، انسانی مجتمع کی، انسانی معاشرے کی اور فرد کی مصلحت، کہ وہ فرد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے جگمگا اٹھے، اس کا خاندان بھی، اس کے اہل بیت بھی، اور اسی طرح سے پھر معاشرہ بھی، اور اسی طرح سے یہ اکائیاں بڑھتے بڑھتے پھر ایک امت اور قوم میں جب تبدیل ہوں تو پوری امت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نور سے منور ہو جائے، روشن ہو جائے۔ تو اس لیے یہ سورت جو ہے، اس کا ہر حکم، اس کی ہر تذکیر، اس میں وارد ہونے والی ہر آیت وہ خصوصی طور پر نور کی آیت ہے۔ اس میں ایسی روشنی ہے کہ اگر انسان توجہ سے اس کو پڑھے اور اس سے روشنی کا، علم کا طالب ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نور عطا فرماتے ہیں۔ اس کا آغاز ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ اس کا جو آغاز ہے یہ مختلف آغاز ہے، یعنی عام یا عادی صورتوں کا جس طرح سے آغاز ہوتا ہے اس انداز سے اس کا آغاز نہیں ہے، بلکہ سورۃ لفظ سورت سے ہے جو کہ نکرہ ہے، اور اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہ عظیم صورت ہے، یہ ایک عظیم صورت ہے۔ یہ کا جو لفظ ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن وہ معلوم ہے کہ وہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن مفہوم ہے۔ اصطلاحات میں نہیں جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ سے، لفظ سورت سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے اندر ایسی عظمت ہے، ایسی شان ہے کہ اسی کے لائق تھا کہ اسی لفظ سے اس کا آغاز ہوتا۔ سورۃ، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورت میں عظیم احکامات ہیں، اور سورت سورہ، سور سے ہے۔ عربیت میں سور کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عظیم الشان یا بلند عمارت یا فصیل جس سے آپ کسی جگہ کا، کسی قیمتی یا کسی اہم جگہ کا احاطہ کرتے ہیں۔ جیسے بولتے ہیں سور البلد، شہر کی فصیل کو بولتے ہیں، اس کی دیوار کو، بلند و بالا عمارت ہو، عظیم الشان ہو۔ اس میں دو تین معنی یکجا ہو جاتے ہیں سورہ کے لفظ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں بلندی اور ارتفاع شان کا مطلب ہے، بلندی شان، اور دوسرا اس میں احاطہ کرنے کا مفہوم ہے، اس کی حفاظت کرنے کا مفہوم ہے۔
کہ یہ صورت بلند بھی ہے، اور خصوصی طور پر قرآن کریم کی تمام صورتیں ایسی ہیں، لیکن چونکہ اس صورت کے آغاز میں لفظ صورت آیا ہے تو میں اس کو کچھ ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اس صورت نے اللہ رب العزت کے اس کی حکمت کے مطابق اپنے اندر ایسے احکام کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ جن تک کسی قسم کی جو گمراہی ہے اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح سے یہ صورت جو اس پر عمل کرے گا وہ فرد ہو یا معاشرہ ہو اس کی حفاظت کرے گی، اس انداز میں کہ کوئی زیغ، انحراف، کوئی فحاشی یا کسی بھی قسم کی ایسی ضلالت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کے منافی ہے اس شخص کے پاس نہیں آ سکے گی، اس کو نہیں چھو سکے گی، وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، تو سورت میں بلندی شان بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نکرہ ہے، سورہ یہاں پہ لفظ نکرہ ہے، اس تنوین میں جو یہاں پہ سورتن جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یہ تعظیم کے لیے، یعنی یہ ایک عظیم صورت ہے، یہ ایک عظیم صورت ہے۔ اور عام طور پر اس قسم کے جو کلمات ہوتے ہیں جن میں عظمت مراد ہو اور جن میں ایسا وصف ہو جس میں شان کی بلندی ہو، مرتبت کی بلندی ہو، ان سے پہلے اگر یہ یا ہذہ اس طرح کی کلمات نہ بھی لائے جائیں تو عربیت میں یہ بلاغت کے مطابق زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ اقرب ہے، اسی لیے یہ صورت اس طرح شروع کی گئی ہے۔ تھوڑی سی تفصیل میں کروں گا اس صورت کی اہمیت کی بنا پر، ابتدائی آیات کی، پھر انشاءاللہ جب ایک موضوع اور مضمون ہمارے علم میں آ جائے گا تو ہم کچھ تیزی سے آگے بڑھیں گے، لیکن اس کی اہمیت بہت ہے۔ سورۃ انزلناہا، فرمایا کہ یہ ایک عظیم صورت ہے، ہم نے جسے نازل کیا، ہم نے اس کو نازل کیا۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی شان ہے اس کی، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کے سیے کے ساتھ، پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلندی شان اور بھی نمایاں ہوتی ہے۔ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، تو قرآن تو سارا اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کی خاص شان ہے تو بیان کی ہے نا، فرما رہے ہیں ہم نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا۔ پھر اس کے اندر مقام کی اور مرتبت کی بلندی اور عظمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہت سے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسے بس کوئی گئی گزری بات ہے، چل چلاؤ والی بات ہے، عمل کرے یا نہ کرے تو اس میں اختیار ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اتارا، ہم نے اس کو فرض کیا۔ دیکھیے فرض تو سارا ہی قرآن ہے، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سارے کا سارا قرآن فرض ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ عربیت میں فرض کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو اس طریقے سے کاٹ دینا، اس میں تأثیر پیدا کرنا کہ اس کا ایک مخصوص حصہ جدا ہو جائے۔ فرض الحدید، لوہے کے اندر مثلا ایک ٹھوس چیز میں، تو جب معنوی اعتبار سے فرض استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو چیز لاگو کی جا رہی ہے کسی پر، فرض کی جا رہی ہے، وہ بہت مضبوط، منضبط، جامع اور حکم کے اعتبار سے بہت ہی پختہ شے ہے۔ دیکھیے نا قرآن میں یہ فرض یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہت سے ہے، انسان کے لیے بھی استعمال ہوا۔ فرمایا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، عورتوں کے لیے مہر مقرر کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ فرد کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ وہ خاص مقدار میں انسان اس کی تعیین کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ فرضناہا، قرآن سب کا سب فرض ہے اللہ کی طرف سے بالعموم، مجموعی طور پر، لیکن یہاں پر اس صورت کے بارے میں جیسے کہ سورہ کا لفظ الگ سے فرمایا، پھر انزلنا کا لفظ، قرآن سب کا سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے نا، تو خاص طور پر اس سورت کے نزول کے بارے میں کیوں فرمایا گیا انزلناہا؟
تاکہ معلوم ہو اس کی اہمیت کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو چیز منسوب ہو جائے اس کی عظمت اور اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے وجوب میں ایک خاص تأثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا وَفَرَضْنَاهَا کہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا ہے، دوبارہ تکرار ہے انزال کی، وَأَنزَلْنَاهَا اور ہم نے نازل کیا ہے، فِيهَا اس صورت میں، صورت تمام کی تمام بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن پھر اس صورت کے جو اجزاء ہیں، محتویات ہیں، جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، احکامات ہیں، اجزاء ہیں، آیات، ان کا الگ سے ذکر ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ ہم نے نازل کیا ہے اس صورت کے اندر روشن اور واضح آیات کو۔ بینات بین سے ہے، دو چیزوں کو اس طرح سے الگ کرنا کہ دونوں کے اندر وضوح اور روشنی پیدا ہو جائے، دونوں واضح ہو جائیں۔ ٹھیک، یہ بات یاد رکھ لیں، عربی میں بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں وضاحت کے لیے، وضاحت کے لیے، انکشاف کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بین میں دو چیزیں ملحوظ ہیں، دو قیود ہیں، ایک فرق کرنا اور ایک انکشاف، دو اس کے اندر قیود ہیں، دونوں لگائیں گے تو بین کا فرق واضح ہوگا کہ بین ایسی وضاحت ہے جو دو چیزوں کو الگ الگ کرنے کے بعد ہوتی۔ دو چیزیں مبہم تھی، ملی ہوئی تھی، جب ان کی حدود متعین کر دی گئی، الگ الگ جدا جدا کیا گیا، اس اعتبار سے کہ ان کے اندر وضوح اور انکشاف اور روشنی پیدا ہوگی، دونوں واضح ہو گئی، اس کو بولیں گے تبیین۔ ٹھیک، بینات ایسی آیات ہیں جو بینات ہیں، واضح ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، جن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جو بالکل واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، محکم ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس میں اللہ رب العزت نے سورت کو بیان فرمایا، فرض کو بیان فرمایا، اور آیات بینات کو الگ سے ذکر فرمایا، دونوں کا نزول بھی الگ الگ مذکور ہے۔ سورت کا جو فرض ہے اس کو فرض کرنا، یہ تو احکامات کی طرف اشارہ ہے، احکامات۔ اس صورت میں اللہ کی حدود بیان ہوں گی، اللہ کے بیان کردہ آداب بیان ہوں گے، احکامات بیان ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرض سے ان کی طرف اشارہ ہے، اور اس صورت میں اسی طرح سے ایمانیات اور عقائد اور انسان کے قلب اور باطن کی اصلاح کے لیے بھی اصول اور تربیت ہے، موجود ہے۔ تو آیات بینات سے ان کی طرف اشارہ ہے، سمجھ، اور دونوں میں نور ہے، دونوں میں نور ہے، ان دونوں سے مل کر ہی نور کمپلیٹ ہوتا ہے نا، مکمل ہوتا ہے۔ نور کی تکمیل کیسے ہوگی؟ جب باطن بھی روشن ہو جائے اور ظاہر بھی، انسان کا عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہو جائے، مطیع ہو جائے، جھک جائے، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی، تو پھر نور کا اتمام ہو جاتا ہے، نور اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی۔ زانیہ عورت اور زانی مرد، دو ٹوک بات، تمہید ہے اس میں؟ کوئی تمہید نہیں ہے۔ براہ راست اس صورت کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ اللہ کی حد کے بیان سے، الزانیۃ والزانی، جو بھی زنا کرنے والی عورت ہے اور جو بھی زنا کرنے والا مرد ہے۔ اس صورت کے جو احکامات ہیں نا، اس آیت کی حدود، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آج میں آپ کو ان کے جو بنیادی معانی اور جو موضوع اور مضمون ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، ال لگا ہوا نا یہاں پہ، الزانیہ والزانی، اس میں عموم ہے، استغراق ہے، کیونکہ یہ جنس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس چیز کو زنا کہا جاتا ہے نا، اور یہ چیز معلوم ہے انسانیت کے ہاں کہ زنا کیا ہوتا ہے، یہ معہود ہے، جس کو زنا کہا جاتا ہے اس کا ارتکاب کرنے والا، کوئی عورت ہو یا کوئی مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما، پس مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے متعلق رأفت، کسی بھی قسم کی کوئی شفقت، محبت، نرمی، رحمت کا جذبہ، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں، ان دونوں سے متعلق تمہارے دل میں کسی قسم کی نرمی کا جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے،
نرمی کا کلی انکار نہیں ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کے سے متعلق جو نرمی ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جب حد کا نفاذ کرنا ہے تو پھر نرمی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ نرمی نہیں کرنی، نرمی ختم کر دو، دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، رحم نہیں آنا چاہیے، رأفت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو بات ہی منافی ہے اسلام کے اور دین کے۔ نرمی اور شفقت، رحمت کا جذبہ یہ بنیادی جذبہ ہے، ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رأفت سے معمور تھے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ بھی امت کے لیے بہت رأفت کرنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو رأفت اللہ کو پسند ہے، رأفت ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں رأفت نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہی مذکور، اس لیے فی دین اللہ کا جو ظرف ہے نا، اس نے مخصوص کر دیا ہے رأفت کے جذبے کو۔ یہاں پر جو مذکور ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، کس پہلو سے؟ اللہ کی حد یا اللہ کے دین کے نفاذ کے سلسلے میں یہ رأفت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ تمہیں نہ پکڑے ان دونوں سے متعلق کسی قسم کی کوئی نرمی اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور لازم ہے کہ گواہ بنے ان دونوں کی سزا پر طائفۃ من المؤمنین، ایک جماعت مؤمنوں کی، کہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہو، موجود ہو، جو دیکھے ان کو۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے اس آیہ مبارکہ کا۔ تو اس صورت کا آغاز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد کے بیان سے فرمایا ہے، حد کا بیان سے کیا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی، اور یہ وہ پہلی حد ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے حد القذف بیان ہوگی کہ کسی پر بہتان تراشی کرنا، بہتان لگانا کسی معصوم مرد یا عورت پر، اس کی سزا کیا ہے۔ اس طرح سے پھر اس کے بعد حد قذف الزوجہ، کہ اگر کوئی اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ درست ہے اس کی بات، اس نے زنا کیا، تو لعان کا ایک حکم ہے، وہ بیان ہوگا۔ یہ سب حدود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، احکامات کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قصہ افک ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے سیاق میں ساری بات چلتی ہے کہ جب آپ پر بہتان لگایا منافقین نے، تو اس بہتان کے سلسلے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا، اور جنہوں نے بہتان لگایا ان کی سوچ کس قسم کی وہ نمائندگی کرتی ہے، کتنی پست ہے، اور ان کے مقاصد کیا ہیں، اور دین کے حوالے سے وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس قسم کی بہتان تراشی، الزامات اور قذف کے موقع پر جو کسی مسلمان کے بارے میں کوئی باندھتا ہے، کوئی بہتان لگاتا ہے، اس کا بیان ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آخرت میں اس کے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ پہلے حدود اور احکامات بیان ہوئے ہیں جو اللہ کے فرض کردہ ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجتماعی احکامات بیان فرمائے ہیں، جن میں آداب البیوت ہے، استئذان ہے، اجتماعی احکامات، گھروں میں داخل ہونے کے آداب، اور انسان کی اپنی جو حیا ہے اس کو قائم کرنا، اس کو وجود میں لانے سے متعلق احکامات، غض البصر، نگاہوں کو جھکانا، اپنے دل کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، فواحش سے اجتناب کرنا کلی طور پر، اور جو فواحش کو پھیلانا چاہتے ہیں اسلامی معاشرے میں، ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے اور ان کا عذاب کیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے پھر نکاح کی عظمت اور اہمیت بیان فرمائی ہے کہ یہ غض البصر، اور اس طرح سے یہ حصن ہے فرج کے لیے، فرج کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کو جھکاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 34 تک یہ احکام، پھر آداب بیان ہوئے، اس میں اجتماعی بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، کچھ ظاہری بھی ہیں، عمومی آداب بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم سورت کے قلب میں پہنچ گئے، درمیان میں پہنچ گئے، تو بالکل درمیان میں اس کے قلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کے قلب کا ذکر فرمایا ہے،
اور اس نور کا ذکر فرمایا ہے جو اس کے باطن کے اندر ہوتا ہے. اس کا مرکز کیا ہے؟ اللہ کے نور کا مرکز مسلمان کے دل میں کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ باطنی طور پر. اور خارجی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نور کا مرکز ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ اللہ کی مساجد ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں، ان کا ذکر ہوا بالکل وسط میں اس سورت. کیونکہ سورت کی کل تقریباً 64 یا 63 آیتیں ہیں، تو پھر بالکل درمیان میں قلب میں، قلب ہے نا بنیاد ہر چیز کی، وسط، قلب بمعنی وسط بھی آ جاتا ہے، درمیان. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ الا وہی القلب اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. کہ جب یہ دل اگر صلاح پذیر ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ صلاح پذیر ہو جاتا ہے. اذا صلح، اور اگر فساد پیدا ہو جائے قلب میں تو سارا جسم فسادی بن جاتا ہے. اور وہ لوتھڑا قلب ہے انسان کا باطن. اس قلب کی اصلاح پر بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے. تو اس قلب میں، سورت کے قلب میں نور کے مرکز کا ذکر ہے. اور ایک بہت ہی عظیم آیت ہے جس کی مثال پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتی، اور اس کا نام ہے آیت النور. آیت النور، اللہ نور السماوات والارض. پھر اس کے بعد ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نور اور اللہ کے احکامات کے مقابلے میں منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے. جو معرضین ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات سے، اور اس کے مقابلے میں جب ان کو دعوت دی جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، ان کے حکم کو قبول کر لو، تو پھر دو قسموں میں انسان تقسیم ہو جاتے ہیں. ان کو بیان فرمایا ہے اور بڑی ہی خوبصورت مثالیں ذکر فرمائی ہیں. کہیں پر نور کی مثال ہے، کہیں پر سمندر کی، پانی کی مثال ہے، اور پھر کہیں پر اندھیروں کی مثال ہے. اندھیرے، ظلمات، نور کے مقابلے میں ظلمات کا بیان ہے اور منافقین کا اعراض کرنا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کا جو عظیم ترین مظہر ہے روئے زمین پر، وہ خلافت ہے مسلمانوں کی. کہ جب خلافت کا مرکز قائم ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس نور کا اتمام. یہ نور اپنے کمال تک کب پہنچتا ہے؟ جب یہ فرد سے نکلتے، اس کے گھر سے نکلتے، معاشرے سے نکلتے ہوئے کہاں تک چلا جائے کہ روئے زمین میں مکمل اللہ کا نور پھیل جائے اور قرار پکڑ لے، اور پھر وہ تمکن حاصل کر لے اور پوری زمین اللہ کے نور سے، اللہ کے احکامات کے نفاذ سے جگمگا جائے. فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. اظہار الدین، اظہار الدین باطنی بھی ہوتا ہے اور ظاہری بھی ہوتا ہے، دلیل سے بھی ہوتا ہے اور قوت سے بھی ہوتا ہے. جب دلیل اور قوت دونوں اعتبار سے دین دنیا میں غالب آ جائے تو پھر اظہار دین مکمل ہو جاتا ہے، کمال تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے سورہ مبارکہ میں اس کے فوراً بعد یہ آیت موجود ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید آداب بیان فرمائے، اجتماعی آداب، اور گھروں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، بوڑھی عورتوں اور ان تمام قسم کے جو معاملات ہیں ان کو بیان فرماتے ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی اطاعت کے حوالے سے بیان فرمایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کو اپنی قدرت اور اپنی مملکت اور اپنی شان اور اپنی بادشاہت کا بیان فرماتے ہوئے اس سورت کا اختتام ہوا. تو یہ اس سورت کا کل موضوع ہے. اب اگر تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں، کل محور اس سورت کا کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں، سورۃ انزلنا شروع ہوا سورت سے، پھر اس کے بعد فوراً حد بیان ہوگی. حد کیا ہوتی ہے؟ دور رکھنا کسی کو ایک حد سے، کہ بھئی یہ حدود ہیں، اسے تجاوز نہیں کرنا ہے، یہ تمہاری حد ہے، یہ ہماری حد ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، فرمایا ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. جو حادون کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں یہ تمہاری حد ہے، یہ ہماری حد ہے، تم ہماری حد میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم تمہاری حد میں داخل نہیں ہوں گے. اتنی سخت مخالفت ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فرمایا یشاقون اللہ ورسولہ، یہ ہماری شق ہے، وہ تمہاری شق ہے. تو مخالفت کے اندر یہ معنی اس اعتبار سے آتے ہیں. تو دیکھو کہ سورہ میں نے بتایا تھا کہ وہ چیز جو کہ حفاظت کرنے والی ہے،
ایک بلند و بالا عمارت، ایک حدود جو حفاظت کرتی ہیں اپنے اندر احکامات کی بھی اور اپنے اوپر عمل کرنے والے انسانوں کی بھی، تو اس لیے اس کی مناسبت یہ تھی کہ اس کے فوراً بعد آداب اور فضائل اور عقائد کی بجائے فوراً بعد حدود بیان کی جاتی، اس لیے اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد کا بیان فرمایا، الزانیۃ والزانی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ غور فرمائیں تو اس صورت میں ایک بات بڑی نمایاں نظر آتی ہے، وہ گھروں کا حکم ہے، گھر، بیت۔ کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کا معاملہ ہے کہ وہاں پر اجازت، اذن، استئذان کے احکامات ہیں کہ کس طرح سے اجازت، یعنی اجازت لے کر اور جو ہے وہ گھروں میں داخل ہونا ہے، اور کیا کیا اوقات ہیں گھروں میں دخول کے۔ کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کا ذکر ہے، ان کے آداب کا، کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا ذکر ہے، مسجد کا، اور وہاں پر بھی لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ اللہ نے بیت ہی فرمایا، ما فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اپنی مساجد کو، مساجد اللہ کو بیوت اللہ ہی کہا ہے اس صورت میں۔ اور کہیں پر مسلمان کا جو جسم ہے وہ بھی ایک گھر کی مانند ہے نا، اور اس میں اس کے قلب کے اندر ایک چراغ کی مثال دی ہے جو کہ نور جو ہے وہ افشاں ہے، اس سے نور نکلتا ہے، اور اس کی بھی عجیب مثال ہے، سبحان اللہ، جیسے وہ ایک طاق ہے، اس طاق میں پھر وہ چراغ، پوری مکمل مثال ہے جس میں ایک گھر کا تصور ہے، کس طرح سے روشنی مجتمع ہے ایک مقام پر اور محفوظ ہے۔ وہاں بھی یہ بیت کا ایک تصور ملتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان کا جو قلب ہے، اس کا جو سینہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کا مرکز ہے، اس کا یہ گھر ہے اور ایمان کا مرکز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی تفسیر کے مطابق یہ آیت النور جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے مومن کے دل کی مثال دی ہے۔ تو دیکھیے حدود اور بیوت اور اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اور مسلمان کا معاشرہ بھی اس کا ایک گھر ہوتا ہے وسیع سطح پر، اسی طرح سے امت ہے، ان کی حفاظت کب ہوگی؟ جب سب سے بڑی چیز جو اس امت کے اندر بگاڑ اور انتشار کا باعث بنتی ہے، بلکہ پچھلی امتوں کے اندر بھی، اور وہ یہ ہے کہ انسان فواحش کے ارتکاب سے بچ جائے، زنا اور فحشکاری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ زنا اور فحشکاری وہ برا عمل ہے جو انسانی معاشرے کو ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے، اس باہم تعلق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس میں صرف عورت قصوروار نہیں ہے، اس میں مرد بھی قصوروار ہوتا ہے، اور مرد جس کی عقل عورت کے بارے میں محدود ہو جاتی ہے، وہ جذباتیت کا شکار ہو کر جلدی فحشکاری کے فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے، زنا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر آیہ مبارکہ میں پہلے عورت کا ذکر کیا، فرمایا الزانیۃ والزانی، الزانی والزانیہ نہیں فرمایا، الزانیۃ والزانی، پہلے اس میں جو ہے وہ عورت کا ذکر ہے، پہلے عورت کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو زیادہ چیز خطرناک ہے اور اس حوالے سے، زنا کے حوالے سے، وہ خواتین کی بے حیائی ہے، اس لیے خواتین کو یہاں پہلے ذکر فرمایا۔ جبکہ چوری کے متعلق، جو سرقہ کے متعلق احکام ہے، وہاں فرمایا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، وہاں پر پہلے مرد چور کا ذکر ہے، اس کے بعد عورت کا ذکر، کیونکہ وہاں پر جو چوری کا جو فعل ہے اس میں زیادہ تر جو قوت اور جرأت چاہیے ہوتی ہے وہ مردوں میں ہوتی ہے، اور مرد ہی زیادہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اسی لیے وہاں پر پہلے مردوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر زنا کا جو داعیہ ہے وہ زیادہ تر چونکہ خواتین سے اٹھتا ہے، اس لیے پہلے ان کا ذکر ہے، الزانیۃ والزانی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا جو ہے نا بڑی میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ میٹھی اور سرسبز ہے، کھانے میں بہت میٹھی ہے اور دیکھنے میں بہت خوشکن ہے، سرسبز ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے ڈر جاؤ، عورتوں سے بچ جاؤ۔ کیا مراد ہے؟ کہ عورتوں کے معاملے میں اپنی حیا کو محفوظ کر لو، عورتوں کے معاملے میں غفلت کا شکار نہیں ہونا ہے، دونوں اعتبار سے، عورتوں کی حفاظت اور تربیت کے اعتبار سے بھی،
اور اپنے نفس کو ان کے معاملے میں کسی شہوت کا شکار ہونے کے اعتبار سے بھی۔ پھر فرمایا کہ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، فرمایا کہ سب سے پہلا جو فتنہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوا وہ عورتوں کی بنا پر تھا، عورتوں سے آیا، عورتوں کی طرف سے، عورتوں کی جہت سے مفتون ہوئے، پھر یہ مفتون ایسے ہوئے کہ اللہ کے دین تک انہوں نے چھوڑ دیا۔ اتنا یہ برا فتنہ ہے جو شہوت کی بنا پر آتا ہے، جو خواتین کی، عورتوں کی شہوت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مضمون جو ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ الزانیۃ والزانی، پہلے زانیہ عورت کا ذکر ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں خطرہ زیادہ ہے۔ اگر خواتین جو معاشرے کا نصف حصہ ہیں، مجتمع البشریہ اس کا جو ہے وہ نصف حصہ ہیں خواتین، اور بہت اہم جز ہیں، اگر ان کے اندر بگاڑ آ جائے تو پورا معاشرہ انتشار اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ انسانوں کے لیے شہوات مزین کر دی گئی ہیں۔ شہوات سے مراد یہاں مشتہیات ہے، وہ چیز جو انسان کو مرغوب ہوتی ہے۔ شہوت سے مراد کیا ہے؟ شہوت وہ چیز ہوتی ہے وہ کہ جذبہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنی محبوب چیز کی طرف کھنچ جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ ہے شہوت، ٹھیک ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ انسانوں کے لیے دنیا میں شہوات مزین کر دی گئی ہیں، سجا دی گئی ہیں، اور سب سے پہلے جس کو ذکر کیا شہوت کو وہ کون سی ہے؟ من النساء، من بیانیہ ہے، بیان ہونے لگا ہے کہ شہوتیں کون کون سی ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی۔ فرمایا کہ النساء، سب سے پہلے وہ عورتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ عورت سراپائے شہوت ہے، شہوت تو انسان کی طرف سے آنی ہے نا، شہوت تو مرد کی طرف سے آئے گی نا، شہوت تو وہاں سے جو ہے وہ پیدا ہوگی، لیکن اس کا جو سبب اور ذریعہ بنتی ہے وہ خواتین بنتی ہیں، کیونکہ خواتین کے اندر طبعاً اللہ رب العزت نے ان کی ذات کی طرف مردوں میں میلان رکھا ہے اور محبوبیت رکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا اپنا فرمان ہے، فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، خواتین کی طرف یا عورتوں کی طرف میلان ہونا، فطری طبعی محبت ہونا، محبت سے مراد رغبت ہونا، یہ کوئی غیر فطری بری چیز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، یہ فطری داعیہ اور جذبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب کیا گیا ہے تمہاری دنیا میں سے جو دو چیزیں مجھے محبوب ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایک عورتیں ہیں اور ایک خوشبو ہے، عورتیں اور خوشبو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا جو ذوق ہے، آپ کی حس لطیف ہے اور آپ کا اعلیٰ اخلاقیات ہیں، ذوق جمالیات ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ پتھر نہیں تھے یا بحث انسان نہیں تھے، والعیاذ باللہ من ذالک، بلکہ آپ میں ذوق جمالیات موجود تھا اور آپ کی دل میں بھی رغبت رکھی گئی تھی خواتین کی، آپ کو محبوب خود فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی میرے دل کا سکون وہ نماز میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے کہ جو انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس لیے اس میں خواتین کی کوئی تنقیص نہیں ہے، خواتین کی اس میں عظمت کا پہلو ہے کہ اللہ نے ان میں یہ صفت رکھی ہے، لیکن اگر اس صفت کی حفاظت کی جائے، جیسے کہ ابھی ذکر ہوگا ان اس صورت کے اندر بھی انشاءاللہ، اور خواتین کے اعتبار سے یہ صورت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ صحابہ کرام سے یہ منقول ہے، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ سے، اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ منقول ہے، فرماتی ہیں کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، سورہ نور سکھاؤ۔ اور اس میں ہماری ایک ماں کا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر ہے جو کہ عفت و عصمت میں اور اسی طرح سے حیا میں پوری امت کے لیے، پوری امت کی خواتین کے لیے مثال تھی۔ کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ذکر ہے سورہ مبارکہ کے اندر۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خواتین کی طرف سے یہ چیز جو ہے ان کے اندر اللہ نے جو رکھی ہے یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ فطری ہے، لیکن حدود کی پاسداری کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کی جو ہے اس کی عمل درآمد کے ساتھ۔ اب دیکھیے کہ یہ جو تعلق ہے مرد کا ایک عورت کے ساتھ کسی بھی معاشرے میں، یہ تعلق ایجابی ہے۔ فرمایا کہ
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے نفس میں سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا ہے مرد کا، جس سے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ اگر یہ ذہنی اور جسمانی سکون نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر جو سکون ہے اس کے دین کا سکون ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی سب سے جو بہترین متاع ہے وہ صالحہ اور نیک عورت ہے، جو انسان کو اس کے دین میں ترقی کا باعث بن جاتی ہے اور اس کے اللہ کے قرب کا باعث بن جاتی ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس عورت کا جو مرد کے ساتھ تعلق ہے یہ ایجابی تعلق ہے، ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے، نیگیٹو نہیں ہے، ایجابی ہے، سلبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ بعض جو ہے وہ علماء نے دی کہ جیسے گاڑی ہے اور پیٹرول ہے یا ایندھن ہے، اگر یہی پیٹرول گاڑی میں صحیح جگہ پر ڈالا جائے اور صحیح انداز سے اس کا استعمال ہو، صحت مند انداز میں اس کا استعمال ہو، یہ ایندھن جلتا ہے تو گاڑی چل سکتی ہے، ورنہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ لیکن اگر اسی پیٹرول کو آپ گاڑی کے اوپر ڈال کر آگ دکھا دیں تو گاڑی تباہ ہو جائے گی اور گاڑی میں بیٹھنے والے بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ بالکل یہی تعلق ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کو سمجھنا چاہیے، اور اسی اعتبار سے خواتین کو اپنی جو ہے حیا اور عفت کے عصمت پہ خاص توجہ دینی چاہیے، خاص توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ ان کا معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا صنفانی من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، فرمایا دو گروہ ایسے ہیں جہنمیوں کے، دو گروہ ایسے ہیں جہنمیوں کے جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کی یہ پیشین گوئی ہے کہ وہ آئیں گے قیامت کے قرب میں، یہ دو گروہ پیدا ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک گروہ کون سا ہے؟ فرمایا قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لشکر، وہ گروہ ہے جس کے ہاتھ میں بیل کی دموں کی مانند چھڑیاں ہوں گی اور لوگوں کو اس سے ماریں گے ظلم کرتے ہوئے، خواہ وہ حاکم ہو غیر حاکم ہو، آمر ہو غیر آمر ہو، جس کے پاس اختیار ہے، گروہ ہے، ایک جماعت ایسی ہوگی جس کے پاس بیل کی دموں کی مانند چھڑیاں ہیں اور ظلم کرتے ہوئے لوگوں کو ان سے وہ ماریں گے۔ فرمایا یہ اہل جہنم کا ایک گروہ۔ دوسرا گروہ فرمایا وَنِسَاءٌ، وہ ایسی عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات، کاسیات، ایسی عورتیں جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں مگر برہنہ ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن کپڑا ان کا پہننا، لباس پہننا یا نہ پہننا برابر ہے، کیونکہ یہاں تو لباس بہت تنگ ہے کہ ان کے جسم کی حدود نمایاں، خد و خال جو ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، یہاں لباس بہت باریک ہے، یہاں لباس بہت مختصر ہے کہ ان کا جسم نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ عورتیں ہیں کاسیات عاریات، یہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتی رہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے بھی انسانی حقوق کا علمبردار کہتی پھریں اور اپنے آپ کو باحیا گردانے اور ثابت کریں۔ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں ذرا ان صفات پہ غور فرمائیے، اس لیے کہ آپ الصادق المصدوق ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ عین حق ہے۔ فرمایا کاسیات عاریات، کچھ نے کہا کہ کاسیات سے مراد ہے کہ اللہ کی نعمتیں ان کے پاس بہت ہوں گی لیکن اللہ کے شکر سے عاری ہوں گی، لیکن دوسری تفسیر زیادہ راجح ہے اور دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ مائلات ممیلات، خود بھی مائل ہونے والی ہیں، غیر محرموں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، فحاشی کی طرف، یا مرادیہ ہے کہ اللہ کے حکموں سے، اللہ کے حکم سے دور ہونے والی ہیں، حیا سے دور ہونے والی ہیں، دونوں ایک ہی بات ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ ممیلات، مائلات ممیلات، خود بھی مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی مائل کرنے والی ہیں اپنی طرف، اپنی حیت، اپنی کیفیت، اپنے لباس، اپنے انداز کی بنا پر۔ اور یہ کچھ انداز اور کچھ کیفیتیں جو ایسی بے حیائی کی کیفیتیں ہیں، ان کا ذکر اسی صورت میں آگے انشاءاللہ آئے گا۔ فرمایا ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں پر اس قسم کے وہ بالوں کو بنائیں گی، اپنے بالوں کو اکٹھا کرنے کے بعد سر کے اوپر ربن کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ یا ویسے بالوں کو جوڑنے کے بعد اس طرح سے بنائیں گی جیسے کہ بختی اونٹ ہوتے ہیں ان کی کوہان ہوتی ہے، کوہانیں ان کی ایسی ہوتی ہیں، خاص قسم ہے اونٹوں کی جو کہ ایسے مائل ہو جاتی ہیں ایک طرف،
تو وہ جھومتی رہتی ہیں۔ فرمایا اسی انداز میں ان کی جو سر پہ انہوں نے یہاں پر وہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر اس طرح سے بنایا ہوگا اور اس کو سجایا ہوگا اور اپنے اس کو زینت شمار کریں گی، اور ان کے وہ کبھی ایک طرف جھکے گی، ان کی وہ سر پر جو بالوں کا جو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جوڑا ہے جو بھی ہے، اور کبھی دوسری طرف جھکے گا، اس کا ملان ہوگا، جیسے کہ اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، بختی اونٹ، ان سے مثال دی ہے۔ فرمایا یہ ان کی صفت ہے۔ فرمایا کہ لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، نہ جنت کی خوشبو ہی پا سکیں گے۔ داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنی۔ فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدْ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جنت کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے پہنچ جانی ہے، لیکن ان کو جنت کی خوشبو بھی وہ نصیب نہیں ہوگی۔ کاسیات عاریات۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور محترم ماؤں بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کو فرض کیا، میں نے اتارا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کی حدود ہیں، اس میں ہم سب کے لیے خیر ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو اللہ کی حدود ہیں، جو بھی عقوبات شرعیہ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ 3 بڑی بڑی قسمیں بنتی ہیں ان کی: حدود، قصاص اور پھر تعزیرات۔ حد، یہاں پر زنا کی جیسے حد ہے، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں، عقوبات شرعیہ، یہ کیوں رکھی ہیں؟ یہ اس لیے رکھی ہیں، اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں اللہ کو کوئی اس کی مملکت میں نہ اضافہ ہوتا ہے، اور نہ ان کو نہ رکھنے سے اللہ کی مملکت میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے۔ اس میں فائدہ انسان کا ہے، مصلحت سراسر انسان کی، حکمت اللہ کی طرف سے ہے، سراپا حکمت ہے، لیکن مصلحت انسان کی ہے، اس کے فرد کی بھی، معاشرے کے بھی۔ اور سورہ نور کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان احکامات اور تعلیمات کے مطابق تربیت ہو جائے، ایک فرد کی بھی اور ایک معاشرے کی بھی۔ یہ سورت پوری کی پوری تربیت ہے، اور جب ان پر چلتے ہوئے تربیت ہو جائے گی تو انسان کو نور حاصل ہو جائے گا۔ تو شریعت کے جو حدود و تعزیرات ہیں، جو احکامات ہیں، سزائیں ہیں، وہ یاد رکھ لیجئے کہ وہ ضرورات خمسہ، 5 قسم کی جو ضرورات ہیں انسان کی، ان کے لیے ان کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور کیا ضرورت ہے؟ وہ 5 طرح کی ضروریات کون سی ہیں؟ کہ ہر معاشرہ جن کا محتاج ہے، دنیا کی ہر قوم جن کے محتاج، اور ان میں سے پہلی ضرورت مسلمانی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں دیکھی جائے تو وہ حفظ الدین ہے، دین کی حفاظت، پھر نفس کی حفاظت ہے، اور اسی طرح سے پھر انسان کی نسل کی حفاظت ہے، اور عقل کی حفاظت ہے، اس کی عرض کی حفاظت، اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت ہے۔ تو یہ انسان کی ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ جن کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ پھر اس میں فقہاء نے ترتیب لگائی ہے کہ پہلی، اس پہ تو اتفاق معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دین ہے، پھر نفس ہے، اور اس کے بعد پھر عقل ہے، یا وہ نسل ہے، یا وہ کیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی عمومی ترتیب جو ہر جگہ پر جس کا اطلاق ہو جائے وہ لگانا اس طرح سے یا اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں پر کیا ترتیب ہے، دین نہیں فیصلہ کرنا ہے۔ مثلا فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو اللہ کی راہ میں جب جہاد کرنا ہے تو دین مقدم ہے، یہاں مال بھی جاتا ہے، نفس بھی جاتا ہے۔ دین نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہاں پر اولین ترجیح کس کی ہے، یعنی جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ کس کی ہے، وہ اللہ کے دین کی ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں پر انسان مجبور ہو جائے اور وہاں پر اسلام کے خلاف کوئی کلمہ کہنا پڑ جائے، اضطراری کیفیت ہے، برداشت نہیں کر پایا، فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کلمہ کفر بھی کہہ دیتا ہے تو وہاں پر انسان کہہ سکتا ہے۔ تو دین نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو خود سے انسان کہے جی یہاں پر تو میرا مال قیمتی ہے، یہاں پر میری عزت قیمتی ہے، یہاں میری نسل قیمتی ہو گئی ہے، یہاں پر میرا جو دین ہے وہ ہے، تو میں خود فیصلہ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے ہر چیز کا وزن اور ان کی ترتیب کا تعین جو ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ دین نے اور اسلام کے شریعت کے اصولوں نے کرنا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ ہجرت ہے، ہجرت میں انسان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی اس کو اپنے بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، فرمایا للفقراء المہاجرین
الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے ہجرت کی اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور جنہوں نے نہیں چھوڑا اور ہجرت نہیں کی، فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے روز ان کا عذر مقبول نہیں ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو ان کا ہجرت نہ کرنے کا یہ عذر مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول سے شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص مجھ پر حملہ کرتا ہے اور میرا مال چھیننا چاہتا ہے، کیا میں اس کو اپنا مال دے دوں؟ فرمایا لا قاتل ہو، اس سے لڑو۔ فرمایا اگر میں اس سے لڑتے ہوئے جو ہے وہ مارا جاؤں تو فرمایا کہ فانت شہید، تو شہید ہے۔ اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مارا جائے؟ فرمایا کہ اس کا جو خون ہے وہ رائے گاں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، اس کا خون مضمون نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے اس کے خون کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ مال بچاتے ہوئے، عرض بچاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اگر انسان کسی کے مقابلے میں قتل ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ تو ان کا تعین دین نے کرنا ہے، تو دین اور اس کے اصول ہر جگہ پر مقدم ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین اتارا ہے۔ بس آخری بات کرتے ہیں، پھر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ ہم اس سورہ مبارکہ کی دوسری جو آیت ہے اس کے احکامات پہ ہم آئیں گے، اور قرآن کی روشنی میں ہم بہت زیادہ فقہی جزیات پر نہیں جائیں گے، کہ قرآن کی تفسیر کا یہ مقصد نہیں ہے، وہ فقہ کی اور احادیث کی کتابوں کے اندر مدون ہے، موجود ہے۔ یہاں پر ہم تفسیر کی روشنی میں ہی حدود اللہ پر بات کریں گے، جہاں پر اور تفسیر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، حدود کا بیان بھی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے جہاں پر ضروری ہوا ہم اللہ کے رسول کی سنت سے قرآن کی تشریح کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عفت اور عزت کا تحفظ، حیا کا تحفظ، یہ انسانی معاشرے کا تحفظ ہے۔ اللہ کے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد کی بیوی کو اس کی کھیتی قرار دیا ہے، اس کی زرعی زمین قرار دیا۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مثال، کتنا خوبصورت استعارہ ہے، غور کیجئے ذرا۔ اس طرح سے انسان اپنی زمین کی، اپنی کھیت کی حفاظت کرتا ہے، ان کو درندوں سے اور ان کو جنگلی جانوروں سے اور ان کو اس طرح سے زر رسا کیڑوں سے، جراثیم سے بچاتا ہے، اور اپنا بیج یا اپنا پانی جو ہے وہ اسی کھیتی میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره، کہ کسی مومن کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی کسی غیر مرد کی کھیتی کو پلائے۔ یعنی ایک عورت حاملہ ہے کسی اور مرد سے، تو اگر وہ لونڈی ہے تو وضع حمل تک وہ اس سے جو ہے وہ جمع نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے یا جو بھی ہے تو وضع حمل تک اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ منع فرمایا۔ کھیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی مثال انسان مرد کا جو پانی ہے اس کی مثال اس بیج سے دی ہے، اس پانی سے دی ہے جس سے کھیتی میں صالح جو ہے وہ ثمر پیدا ہوتا ہے، اور صالح اس میں جو ہے وہ پھل پودے بوٹے اگتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، جو انسان کی نسل کی شکل میں اور خاندان کی صورت میں، اور صالح معاشرے کے افراد کی صورت میں پھر وہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے پانی کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بیج کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بہت خوبصورت انداز میں فرمایا کہ یہ جو مومن مرد ہوتے ہیں نا، ان کی صفت کیا ہے کہ محسنین غیر مصافحین، یہ محسن ہوتے ہیں اور غیر مصافحین، ہر جگہ اپنا پانی نہیں پھینکتے پھرتے ہیں جگہ جگہ پر جانوروں کی طرح، کبھی سڑک پر، کبھی گٹروں میں، کبھی نالوں میں، کبھی کہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی کھیتی کی، اپنی زراعت کی حفاظت کرتے ہیں، اور کتنا خوبصورت ایک تعلق ہے، اور ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اور ان کی عفت اور عصمت کا پورا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت تعلق ہے ایک مرد کا، ایک عورت کا، اور اس میں پھر انسان کا جو جذبہ ہے، داعیہ ہے، اس کی شہوت ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ شہوت جو ہے نا انسان کے اندر، جو اللہ نے ودیعت کی ہوئی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا بہت عظیم ذریعہ ہے۔ اگر اسے انسان اللہ کے حد کے تابع کر لے تو بہت، اگر یہ شہوت نہ ہو تو انسان میں انسانیت ہی ختم ہو جائے،
انسان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے آزمائش رکھی ہے، یہ شہوات رکھی ہے. یہ ذرا تو یہ ان شہوات پر قابو پانا اور اللہ کے رسول کی حدود کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان کو ہر طرح کی خیر اور فلاح حاصل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے سورہ نور سے یہ روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہی مقصد ہے میرے آج کے اس درس کا بھی انشاءاللہ العزیز، اور یہی مقصد ہونا چاہیے آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا بھی، اور جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے. تو باذن اللہ تعالی ہم اپنے کل کے درس میں پھر اس صورت کے جو احکامات ہیں، جو اگلی آیت میں بیان ہوئے حدود ہیں، ان کا انشاءاللہ بیان شروع کریں گے. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.